میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ کل تینوں جو ہے ان کی بہنوں نے اڈیالہ کے باہر ایک دھرنا دے دیا تھا، اور اس کے بعد جس طرح روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کو جب اندھیرا ہو جاتا ہے، جب وہ اس طرح کا وہ دھرنا دیتی تھی تو ان کو پھر وہاں سے گرفتار کر کے تو چکری کے قریب کسی مقام کے اوپر، چکری روڈ کے اوپر یا چکری جو ہے وہ قیام و تام کے اوپر جا کر ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا. اور ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے. اس بار بھی اس طرح ہوا کہ جب ان کو گرفتار کیا گیا تو ان کی گاڑیاں پولیس کی جو گاڑی تھی اس کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ انہوں نے لگا لی، اور پھر جہاں پر ان کو اتارا گیا وہیں سے جو ہے وہ اپنی گاڑیوں میں سوار ہو گئی، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنا شدید غم و غصے کا اظہار کیا. معاملہ کچھ یوں ہے جی. نورین خان صاحبہ جو کہ بڑی بہن ہے علیمہ خانم کی، ان کو بالوں سے مبینہ طور پر گھسیٹنے کا معاملہ ہے. اس حوالے سے انہوں نے تو یہی کلیم کیا کہ ان کو بالوں سے پکڑ کر ایک لیڈی پولیس کی جو خاتون تھی انہوں نے جو ہے وہ زمین پر جو ہے جا گرایا. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے یہ رویہ کسی صورت بھی جو ہے اس کو یعنی اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی، قابل مذمت ہے. لیکن جب آپ پولیس ان فیلڈ ہوتی ہے اور جب وہاں پر انہوں نے احتجاج کرنے والوں سے ڈیل کرنا ہوتا ہے تو پہلے تو وہ پیار سے بات کرتے ہیں، اگر نہ مانیں تو پھر وہ سختی کرتے ہیں، اور یہی روایت ہے. یہ عام شہریوں کے ساتھ روز یہ چیزیں گزرتی ہیں کیونکہ یہ عمران احمد نیازی صاحب کی ہمشیرہ ہیں، تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ زیادہ اب بڑھاوا مل چکا ہے. ورنہ اگر آپ روٹین میں جائیں تو پولیس والوں کا رویہ کس نے کہا ہے، کب کہا ہے کہ مثالی ہے. کون سے جو ہے صوبے کی پولیس جس کو ہم کہیں کہ جناب کہ بالکل ٹیکسٹ بک کے اوپر جو ہے وہ منوان عمل کرتے ہیں، جب فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو ایون کہ آپ ہمیں یاد ہے کہ ایک کانسٹیبل تھا، شاہد نام تھا اس کا، اور جب اس سے کسی نے بات کی کہ آئی جی، تو وہ آئی جی صاحب کو بھی گالی نکال گیا. تو ان دا ہیٹ آف دا مومنٹ تو بہت کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں. وہ آپ کو یاد ہوگا وہ کانسٹیبل شاہد صاحب اب ہر مرتبہ جب کرکٹ میچ میں پاکستانی ٹیم کی بری پرفارمنس ہوتی ہے تو وہ پھر ان کی تصویر لگا دیتے ہیں اس کانسٹیبل کی جو بائک پر جا رہا تھا اور اس حافظ کو روک رہا تھا، پھر آگے اس کو گندی گندی غلیظ قسم کی گالیاں نکال رہا تھا. تو پولیس کے رویے ایسے ہی چلتے چلے آ رہے ہیں، اور پولیس کے اندر یعنی ہیٹ آف دا مومنٹ کے اندر تو کانسٹیبل کے در اور آئی جی پنجاب کے در، اس نے آئی جی پنجاب کو نہیں بخشا، ان کو گالی نکال دی. لیکن آئی جی پنجاب صاحب نے بھی پھر بھی بڑے پن کا مظاہرہ کیا تھا، پھر اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے، اس کی کاؤنسلنگ کے لیے جو ہے اس کو بھیجا، اور بالکل جس کو نوکری سے فارغ نہیں کیا گیا، ورنہ ایک اشارہ تھا، فارغ بھی مطلب اس کو کیا جا سکتا تھا. اب یہ جو معاملہ ہوا ہے اس کے اوپر اب پاکستان تحریک انصاف جو کہ پہلے سے کہہ رہی تھی کہ ہم کال دینے کے لیے تیار ہیں، تو اب وہ سگنل دے رہے ہیں کہ جی اب انف از انف، اب ہم جو ہے وہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے. اور سہیل آفریدی صاحب نے تو واضح اور دو ٹوک انداز میں کہہ دیا ہے کہ جو پارٹی کہے گی، یعنی سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو ان کے پروونشل پریزیڈنٹ ہیں جنید اکبر صاحب، جو وہ حکم دیں گے، وہ ایسا کارکن پارٹی کے ان کے حکم کو بجا لائیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں آئیے سنتے ہیں. بحیثیت وزیر اعلیٰ میرا کام ہے حکومتی معاملات چلانا اور اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا. وہاں پر عوام نے جو ہے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور وہاں میں نے عمران خان کا مینیفیسٹو اور عمران خان کا نظریہ امپلیمنٹ کرنا ہے خیبر پختونخوا میں. احتجاج ڈل سے یہ سارا پارٹی تنظیم کا کام ہے. میرے لیفٹ پر جو ہے میرے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف مرکزی وہ کھڑے ہیں، رائٹ پہ صوبائی صدر کھڑے ہیں. میں ان کو یہ باور دلاتا ہوں کہ بحیثیت کارکن، بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی، چاہے وہ جو بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا انشاءاللہ. اب یہ بات آپ نے سنی جی ان کی سہیل آفریدی صاحب کی. تو سرکاری وسائل اگر آپ استعمال آپ نے کرنے نہیں ہیں تو بھائی جان پھر آپ کے پلے کچھ ہے نہیں، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ چکا ہوا ہے. اب سرکاری جو آپ وسائل کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، نفری کے ساتھ جو آتے تھے اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہوتے تھے، تو وہ چیز تو اب قانونی طور کے اوپر عدالتی قدغن جو ہے آپ کے سامنے آ چکی ہے. اور دوسرا، عمران احمد نیازی صاحب کی جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اس کے حوالے سے بھی جی آپ بہت سیکھ پا ہیں. تو ٹھیک ہے، ملاقاتوں کے حوالے سے میں نے کل بھی کہہ دیا تھا کہ جی اب ملاقاتیں تو شاید جو ہے وہ اس طریقے سے نہ ہوں جس طریقے سے ماضی میں آپ نے ماضی ویڑا بنا کے رکھا تھا. اب جو علیمہ خانم کا رویہ ہے وہ پہلے تو میڈیا سے گفتگو نہیں کر رہی تھی، عمران احمد نیازی نے ان کو منع کر دیا تھا، لیکن اب وہ کھل کر بات چیت کر رہی ہیں، اور میڈیا پر ان کو آنے کا مقصد یہ ہے سیلف پروجیکشن. پارٹی کے اوپر وہ اپنی تقریباً گرفت جو ہے وہ کر چکی ہیں اور پارٹی ہائی جیک کر چکی ہیں. اب وہ اپنے آپ کو ایک یعنی
پورا سکہ بند لیڈر جو ہے وہ بنانے کے لیے وہ تمام کی تمام یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ وہ کر رہی ہیں، کیونکہ کوئی اور ایکٹیویٹی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے نہیں۔ اب عظمیٰ خان نے بھی یہ بات کہہ دی ہے کہ ہم دوبارہ اڈیالہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر ہم اسی طریقے سے دوبارہ دھرنا دیں گے، تو پھر دوبارہ وہی جو ایپیسوڈ ہے وہ ری ٹیلی کاسٹ ہوگی اور وہی کچھ پولیس کرے گی جو کہ ایک عرصہ دراز سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہ پہلی مرتبہ ان کو گرفتار نہیں کیا گیا جی، پہلی مرتبہ ان کو اس طریقے سے اٹھایا نہیں گیا، لیکن اس مرتبہ شور زیادہ ہے، اس مرتبہ غصہ زیادہ ہے اور اس مرتبہ شاید تکلیف بھی زیادہ ہے۔ علیمہ خانم جو ہے وہ خوش ہیں، وہ بظاہر تو غصہ دکھا رہی ہیں لیکن وہ خوش ہیں کیونکہ پارٹی ان کی گرفت میں آ چکی ہے اور باقی جتنے بھی لوگ تھے وہ ان کے مقابلے میں ارریلیونٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، ایک اور خبر آپ کو یہ بتائیں گے کہ جی سپریم کورٹ کے رولز کو اڈاپٹ کر لیا ہے وفاقی آئینی عدالت نے۔ اب جو وکیل سپریم کورٹ کے اندر انرول ہے، یہ ٹیمپریری ارینجمنٹ ہے، اب جو وکیل سپریم کورٹ کے اندر انرولڈ ہے وہی وکیل وفاقی آئینی عدالت کے سامنے پیش ہو سکے گا۔ سو لہٰذا اس وقت جو سٹیٹس ہے اس کا بھی سپریم کورٹ کے برابر ہے، اور رولز بھی جو اڈاپٹ کیے ہیں 2025 کے سپریم کورٹ کے رولز جو جن میں ترمیم کی گئی تھی وہی جو ہے وہ اڈاپٹ کر لی ہیں، تو جب تک وہ اپنے رولز تشکیل نہیں دیتے، کیونکہ ہر آئینی عدالت نے یعنی ہائی کورٹ کے اپنے رولز ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے اپنے رولز ہیں، اب یہ جو وفاقی آئینی عدالت ہے اس نے بھی اپنے رولز تشکیل دینے ہیں۔ دوسری خبر اسی سے متعلق، جوڈیشری سے متعلق، وہ خبر یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ممبر ہیں وہ بن چکے ہیں، وہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جسٹس عامر فاروق صاحب سے متعلق جو ہے وہ ایک ٹرولنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب کی ان بیانات کو جس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنے کانشیس کے مطابق نہیں بلکہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اس بات کو بھی ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اب کچھ سوچنے کی بات ہے کہ ایک جج نے حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، تو پھر اس نے وہی کرنا ہے نا۔ تو انسان جو ہے وہ آپ کی اپنی خواہشات کے مطابق ججز نے فیصلے نہیں کرنے، ان کے سامنے جو اویلیبل ریکارڈ ہوگا اور جو آئین اور قانون کہے گا اسی کے تناظر میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس بات پر بھی تنقید کر رہے ہیں ٹرولز، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں، اور غصہ ان کو اتنا زیادہ ہے جسٹس عامر فاروق صاحب کا جو وفاقی آئینی عدالت کے جج ہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر کیوں بن گئے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے عمران دار ججز جو ہیں ان کی تعداد اب کم ہو چکی ہے، اب وہ ججز جو ہیں ان کو یاد آتی ہے گڈ ٹو سی یو والے کی، تو اب وہ چیز تو خیر ممکن نہیں ہے۔ بہرحال جی جسٹس عامر فاروق صاحب ایک بہترین ایڈیشن ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں، اور میرے خیال سے اس سے بہتر کوئی اور چوائس تھی نہیں۔ آگے بڑھتے ہیں جی، اگلی خبر یہ ہے کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ نے راولپنڈی میں جو بسز ہیں وہ دی ہیں، الیکٹرک بسز 45 بسز پہلے فیز کے اندر دی گئی ہیں، اور پھر جو مریم نواز شریف صاحبہ نے وہاں پر تقریر کی ہے اور انہوں نے اپنے جتنے آج تک کیے جانے والے کام، تمام تو نہیں لیکن بہت سے کام جو ہے وہ گنوائے ہیں، اور اب یقین کریں کہ وہ تمام کے تمام کام گنواتی گئیں اور وہ چیزیں ایکچولی ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہیں۔ 1.5 سال کی قلیل وقت کے اندر جتنا انہوں نے کام کیا ہے یہ باقی جو صوبے ہیں ان کے لیے بھی ایک مثال ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ سے میری بات چیت ہوئی، میں نے گلہ کیا، میں نے کہا جی گلہ تو آپ سے ایک ہے کہ آپ نے میڈیا کو اس طریقے سے وقت نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جی یہ گلہ بھی آپ کا دور ہوگا، انشاءاللہ میں جلدی وقت بھی دوں گی، اور مجھے انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے تفصیلاً۔ اب اللہ کرے کو انٹرویو مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ دیا تو ویسے وہ کنجوس بڑی ہیں اس معاملے میں، وہ انٹرویو دیتی نہیں ہیں، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میں ان کا انٹرویو کروں۔ ایک انہوں نے بات کرتے کرتے نا، جب تمام یہ باتیں کر رہی تھیں تو یہ باتیں کرتے کرتے انہوں نے ایک جملہ بولا، صرف ایک لفظ بولا، یعنی تحریک انصاف کے اوپر بھی نہیں بولا، وہ بشرا بیگم کے حوالے سے بات کی کہ انہوں نے کہا یہ تمام کے تمام کام جو انہوں نے گنوائے تھے 20-25 منٹ کی تقریر کے اندر، انہوں نے کہا جی یہ تمام کام جو ہے وہ محنت سے ہوتے ہیں، کچھ جادو ٹونے سے نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ عمران احمد نیازی سے متعلق کوئی بات نہیں کی انہوں نے، تحریک انصاف سے متعلق کوئی بات نہیں کی انہوں نے، اور یہی بات ہے کہ کام بولتا ہے۔ اب ضمنی انتخابات آ رہے ہیں جی، اب ان کے یہ کام جو ہے وہ کتنے کارآمد ثابت ہوتے ہیں اور یہ ایکچولی بیلٹ کے اندر کس طریقے سے ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں، اس کا ٹیسٹ جو ہے یہ ابھی ضمنی انتخابات میں آ چکا ہے پنجاب کے بالخصوص۔ تو لیٹ سی جی اس میں وہ کیا اپنا نتائج لے کر آتی ہیں۔
اور کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں. کیا یہ تمام وہ نشستیں ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے چھوڑی ہیں اور یہ ان کی سیٹیں تھیں جن کے اوپر اب انتخاب ہوگا. اب دیکھتے ہیں مسلم لیگ نواز ان میں کیا کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ایم بی ایس اس وقت جو ہے وہ امریکہ کے دورے کے اوپر موجود ہیں اور ایم بی ایس کا جو ایک بڑا اچھا طریقے سے ان کو وارم ویلکم دیا گیا ہے اور سعودی عرب اور امریکہ جو ہے وہ ایک ڈیفنس جو معاہدہ ہے وہ بھی ان کا بھی ہو چکا ہے. ایک نان نیٹو ممبر کے طور کے اوپر وہ ان کو مکمل جو دفاعی معاہدہ ہے ان کا وہ ان کے ساتھ انفورس ہو چکا ہے, یہ سائن ہو چکا ہے اور یہ سعودی عرب کے لیے بڑا ضروری تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جس طریقے سے جارحیت کرتا ہے, جس طرح اس نے قطر کو ٹارگٹ کیا تھا, تو اس بات کا امکان موجود تھا کہ وہ شاید کبھی کسی وقت سعودی عرب کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ کرے. لیکن سعودی عرب نے نہ صرف امریکہ کے ساتھ بلکہ پاکستان کے ساتھ بھی دفاعی معاہدہ کر لی ہے. تو اب وہ یعنی اپنی پروٹیکشن کو انشور کر رہی ہے اور یہی بات ہے جی. مائٹ از رائٹ دنیا کے اندر چل رہا ہے اور ہر ملک کو اب یہ اپنے آپ کو اپنے دفاعی طور کے اوپر اپنی سلامتی کو جو ہے وہ یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور وہی کام ایم بی ایس صاحب نے بھی کیا ہے. محمد بن سلمان جو کہ سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم ہیں. ابھی اس میں ایک چیز میں یہ آپ کو بتا دوں کہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی بڑی کلیئرٹی سے بتا دیا ہے کہ جی وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوا. اب ابراہیم ایکارڈ کے اوپر جو بات نہیں ہوئی بلکہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے اسرائیل کا اس کے اوپر جو ہے ان کی گفت و شنید ہوئی ہے. اللہ کرے جی کہ غزہ میں قیام امن جو ہے وہ دیر پا قیام امن آئے اور جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلائزیشن فورس وہاں پر آنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے ممالک شامل ہوں گے. کیا پاکستان اس میں آئے گا یا پاکستان نہیں آئے گا؟ اگر پاکستان آتا ہے تو یقینی طور پر یہ بھی ایک اعزاز ہوگا افواج پاکستان کے لیے. بٹ اس وقت تک جو ہے جو جن ممالک کے نام چل رہے ہیں ان میں پاکستان کا ذکر نہیں ہے اور ترکی کو تو خصوصی طور پر اسرائیل نے منع کیا ہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ شام کو دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.